ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان بے جان درختوں کا تذکرہ کہ آسمان سے پانی جو برسایا اس کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ بے جان چیزوں کے لیے پیدا کرتے. کیوں؟ ہم حامل شریعت توحید اپنا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جو آسمان دنیا سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے، جو پوتر اور پاک پانی آسمان سے گرتا ہے زمین پر. اللہ نے فرمایا کہ اس زمین پر پانی گرنے کے 3 مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم اس پانی کے ذریعے جو بے زبان چیز ہے، درخت ہے، پیڑ پودے ہیں، ہم اس کی سینچائی کرتے ہیں، ہم اس کو فائدہ دیتے ہیں، اس کو غذا ملتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پانی کے ذریعے حیوانات کو فائدہ ہوتا ہے، حیوانات کی پیاس بجھتی ہے، ان کی زندگی کی پوری گاڑی چلتی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ پانی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے ذریعے زندگی دینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، انسان کی ضرورت ہے. یہاں پر رک کر کے چند باتیں سمجھنے کی ہے. وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جب پانی نازل کرتا ہے تو جو پانی جس شکل میں آپ کے پاس موجود ہے اس طریقے سے وہ پانی نہیں ہوتا. جو آسمان کا ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ آسمان سے پانی اور یہ بارش کے قطرے کیسے تیار ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے، بلکہ قرآن کی صداقتیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں، قرآن کی آیتیں، کہ آسمان سے جس طریقے سے پانی برستا ہے، اگر وہ اپنے حقیقی شکل میں انسان کے جسم پر اگر پانی کا قطرہ گر جائے، اس کے اندر فورس اتنا ہوتا ہے کہ وہ قطرہ اگر جسم میں گرے تو جسم کے پورے حصے کو سوراخ کر کے باہر نکل جائے. اتنی طاقت اس پانی کے اندر ہوتی ہے. لیکن اللہ کتنا کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، نازک ہے. غریب بھی رہ رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ رہنے والے لوگ، جس کے پاس سر پہ رہنے کے لیے سایہ نہیں ہے. غریب بیچارہ اگر کوئی محل میں رہتا ہے تو غریب ایسے بھی لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ چٹائی بچھا کر کے سوتے ہیں، ان کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، وہ معمولی تھیلی لگا کے سوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کے چپے چپے میں رہنے والے اپنے بندے سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کسی چیز کو نازل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو وہ سارے قطرات کہاں کہاں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی محبت کے ساتھ آپ کی ضرورت کے حساب سے ہی آسمان سے پانی برساتا ہے. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان بے جان چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. کبھی کبھی بیٹھیے نا، میں بار بار قرآن حکیم کی آیت پڑھتا ہوں نا، عجیب عجیب طریقے سے میں چونکتا ہوں، اور مطلب سوچنے لگیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ کا جو پورا نظام ہے وہ ایک دم حیرت انگیز طریقے سے آدمی ڈول جاتا ہے اندر سے. اللہ اکبر، کیسا کلام ہے، کیا انداز ہے، ہر چیز کے اندر مصلحت، ہر لفظ کے اندر باریکی، ہر آیت کے اندر گہرائی. ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان بے جان درختوں کا تذکرہ کہ آسمان سے پانی جو برسایا اس کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ بے جان چیزوں کے لیے پیدا کرتے. کیوں؟ درخت کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ چل کر کے سمندر میں اپنی پیاس بجھائے. اللہ اکبر، بے جان چیز ہے وہ، لیکن اس کے ذریعے بھی ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں کسی نہ کسی طور پر، وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. اللہ نے سب سے پہلے ان درختوں، پیڑ پودوں کا تذکرہ کیا کہ پانی ہم اس لیے نازل کرتے ہیں کہ انہیں غذا دے، ان کی ضرورت ہے. وہ پانی کا قطرہ برستا ہے، زمین کا سینہ کیسے باہر زمین کا سینہ چیر کر کے خوبصورت کوپلیں نکلتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کا تذکرہ کیا کہ پانی برسانے کے مقاصد میں کہ جانور کو ہم اس کے ذریعے فائدہ دیتے ہیں. کیوں فائدہ دیتے ہیں بھائی؟ جانور کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ انسان کی طرح پائپ زمین میں گاڑ کے اور اندر سے پانی نکالے، مشین لگا دے نکالے. اللہ نے سیکنڈ نمبر پر تذکرہ کیا. اللہ نے بنایا انسان کو اشرف، لیکن دیکھیے چیزیں جب جڑ رہی ہیں تو اس کی ضرورتوں میں اللہ نے کیسے خیال کیا. ہمدردی کے جذبات. اس سے ایک چیز اور بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر بہت سارے لوگ ہوں اور کسی آدمی کو تعاون کرنے کی ضرورت پڑے، مان لیا کہ 5-6 لوگ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو مدد کرنے کی ضرورت پڑے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے کمزور آدمی کون ہے، اس کی مدد کیجیے.
اللہ اکبر، کتنے طریقے سے آپ سوچیے، اگر غور کیجئے تو کتنی باتیں نکلتی ہیں۔ اگر کوئی کمزور آدمی ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ پانی جو برسا رہا ہوں جس مقصد کے لیے، اس میں سب سے اگر کمزور ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے ہے، جس کے پاس استعداد نہیں ہے، چلنے پھرنے کی آنکھ پیر نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، تو وہ پیڑ پودا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیڑ کے لیے پیدا کیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ کہا جانور۔ جانور تو ہماری طرح پائپ ہلا کر کے زمین میں پانی نکال نہیں سکتے، اللہ نے فرمایا تاکہ اس کو فائدہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ کیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت ساری جگہوں میں جہاں پہ زمین بنجر ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں، میں نے ہندوستان کے بہت سارے حصوں میں دیکھا، جاتا رہتا ہوں، جانے کا موقع ملا بارہا، میں نے دیکھا کہ صاحب جہاں پر پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں، آدمی مشکل سے جس کو سمجھے اور بوجھے، وہاں پر بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی سمندر کے وہ پہاڑوں کے بیچ میں لوگ پانی نکالتے ہیں، اور جہاں پر پانی کا پتہ نہیں، پانی کھارا نکلتا ہے، وہاں بھی لوگ پانی کا انتظام کر لیتے۔ یہ انسان کا دماغ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اور یہ ضرورت اگر کسی ہاتھی یا گھوڑے کے سپرد اگر کر دی جاتی، یا پھر ہاتھی کے اگر ہاتھ میں، اگر ہاتھی کے بدن پر کوئی آدمی اگر پائپ لاد دے، بولے تم اس کو کھودو زمین کو، اس میں پانی نکالو، تو یہ بڑی حماقت ہوگی نا۔ اللہ